دوبارہ چلے جاتے اگلے سال. جب حج کرتے پھر ندا آتی قبول نہیں ہوا, وہ پھر چلے جاتے. تو کسی نے کہا کہ آپ خود ہی بتاتے ہو کہ جب میں حج سے فارغ ہوتا ہوں آسمان سے ایک ندا آتی ہے کہ قبول نہیں ہوا, تو پھر کیوں جاتے ہو بار بار. تو انہوں نے کہا بھائی میرا کام ہے حج کرنا, اپنی کوتاہیوں کی اصلاح کرنا, قبول کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا. اب اللہ سے تو لڑ تھوڑی سکتا ہوں, اور یہ بھی نہیں ہے کہ اب فنٹر نہیں بنو کہ اب تو ہم نہیں جائے گا بھائی, اب تھوڑی 2 دفعہ چلے گا 3 دفعہ چلے گا, ہر دفعہ یہ آواز آ رہی ہے اب تھوڑی ہمارے پاس اور بھی دنیا میں غم ہے بھائی, یہ حج ہی کرتے رہیں گے کیا؟ یہ ہوتا اصل میں لوگوں کا یہ رویہ ہو گیا ہے. دعا میں بہت ہو رہی ہے یار, ہم نے دعا مفتی صاحب 6 دفعہ دعا مانگ لی پھر بھی فائدہ نہیں ہو رہا. اب یہی تھوڑی کہ دعا مانگتے بول نہیں رہے ہوتے, مفتی صاحب سے ڈر رہے ہوتے ہیں تو بھائی اتنا اللہ سے ڈر لو, وہ بعض تو بول بھی دیتے ہیں. تو بھائی 6 دفعہ 10 دفعہ 100 دفعہ دعا مانگنے میں کیا جا رہا ہے یار؟ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے مانگنے سے زیادہ بھی کوئی مزیدار عمل ہو سکتا ہے؟ نہیں قبول ہو رہی, اہل اللہ کہتے ہیں نہیں قبول ہو رہی نا, اس میں مانگنے میں اور زیادہ مزہ ہے, ٹھیک ہے نا, اس میں مانگنے میں یہ اللہ ایمان کا امتحان لے رہا ہے. تو ہم غیب پر ایمان کے دعوے دار ہیں, اللہ تو نہ قبول کر, ہم تو مانگتے رہیں گے, ہمیں مزہ اسی میں آتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ میری دعا قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی, یہ تو میرا کام ہی نہیں ہے کہ یہ اللہ کی ذمہ داری ہے, یہ ہماری ٹینشن, یہ تو میں حضرت عمر کے الفاظ اپنی زبان میں بتا رہا ہوں, یہ ہماری ٹینشن ہے ہی نہیں, یہ تو اللہ کا کام ہے نا, قبول کرنا تو اس کا کام ہے. فرمایا مجھے اس کی فکر ہوتی ہے کہ دعا مانگنے کی توفیق مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی. ایسا نہ ہو مایوسی اتنی پیدا ہو جائے کہ دعا مانگنے ہی کی توفیق چھن جائے, یہ ڈینجرس ہے, یہ خطرناک ہے کہ اللہ نے آپ کو اپنے در سے محروم کر دیا, ہاتھ اٹھانے کی توفیق سلب کر لی. اور آج لوگوں میں یہ نظر آتا ہے دعا مانگنے کی توفیق نہیں مل رہی کیونکہ ان کی پوری نظر اسباب پہ ہوتی ہے, اللہ پہ نظر ختم. یہ بہت خطرناک ہے. دیکھو اسباب پہ نظر رکھو گے, ہو سکتا ہے اسباب اختیار کر کے کام تو ہو جائے, لیکن اللہ کی جب عدالت میں کیس لے کے جاؤ گے, فائل داخل کرو گے, وہاں سے جو کام جب منظور ہوگا نا, اس کام کی نوعیت میں اور آپ کے کام کی نوعیت میں زمین اور آسمان کا فرق ہوگا. جب اللہ کے سامنے کیس لے گئے, کام خراب بھی ہوگا تو بنے گا, اور جب اسباب پہ نظر رکھو گے بنے گا بھی تو ہو سکتا ہے اس میں خیر نہ ہو, یہ کوئی الٹا کام ہو رہا ہو. جس کام سے آپ نے اللہ کو نکال دیا اب اس میں خیر کی توقع نہ رکھیں. آپ بیمار ہوئے, صرف دواؤں پر اکتفا کیا ہوا ہے آپ نے, اللہ سے دعائیں نہیں مانگتے اور ضرورت بھی محسوس نہیں کرتے کہ چھوڑو یار, جب میں آگمنٹن کھا رہا ہوں, جب میں یہ سیرپ پی رہا ہوں تو گورے بھی تو ٹھیک ہوتے ہیں نا بغیر دعا کے, کیا خیال ہے بھائی؟ جب وہ ٹھیک ہوتے ہیں تو مجھے دعا مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو عین ممکن ہے آپ ٹھیک ہو جاؤ, دوا اثر کرتی ہے, اللہ نے دنیا کو اسباب سے جوڑ دیا, لیکن یہ ٹھیک ہونا بھی آپ کے لیے نقصان کا ذریعہ بن سکتا ہے. اور آپ دعا مانگو دوا کے ساتھ, ہو سکتا ہے آپ ٹھیک نہ ہو, لیکن پھر ٹھیک نہ ہو کے بھی اس میں اللہ کیا ڈال دے گا؟ بولو نا, خیر ڈالے گا. اللہ اس میں خیر ڈالے گا. جیسے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں اللہ نے داخل کیا ہے ان کے درجے کو اور بلند کرنے کے لیے. اگر یونس علیہ السلام کے ساتھ یہ مچھلی والا واقعہ نہ ہوتا تو شاید یونس علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں نہ ہوتا, کیونکہ پیغمبر تو لاکھوں آئے ہیں نا, سب کا تذکرہ تھوڑی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یونس کی فضیلت الگ سے بیان کی ہے, فرمایا لا تفضلونی علی یونس, مجھے یونس پر فضیلت مت دو. حالانکہ دیکھو یہ تو اجماعی عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی تمام پیغمبروں سے افضل ہیں, لیکن کیا مطلب نام لے کے میرے مقابلے میں یونس کو نہ لے کر آؤ کہ میں ان سے زیادہ افضل ہوں. کیوں؟ کیونکہ اس میں اس بات کا امکان تھا کہ شاید اس واقعے کی وجہ سے لوگ یونس علیہ السلام کی توہین نہ کر رہے ہوں کہ وہ اللہ کی پرمیشن کے بغیر چلے گئے تھے. تو کہیں اس واقعے کو بنیاد بنا کے لوگ ایسا نہ ہو کہ کہیں کہ ہمارے نبی تو افضل ہے, یونس علیہ السلام افضل نہیں ہے, کیونکہ ہمارے نبی تو بغیر پرمیشن کے کوئی کام نہیں کیا اور یونس علیہ السلام تو اللہ کی پرمیشن کے بغیر چلے گئے تھے. تو اس لیے نبی نے اس کانسیپٹ کو درست کرنے کے لیے, کلیئر کرنے کے لیے کہ کہیں تمہارے ذہن میں یہ چیز نہ ہو, اس لیے کیا مطلب حدیث کا کہ یونس علیہ السلام کا نام لے کے دونوں کو مجھے ان کے مقابلے میں لا کے کھڑا مت کرو, اور یہ مت کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یونس سے افضل ہیں. حالانکہ افضل ہیں, لیکن
جہاں بھی حضرت یونس کی توہین کا ذرہ برابر بھی شائبہ نکلتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کر دیا, اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ جو کچھ یونس علیہ السلام کے ساتھ ہوا یہ اصل میں آپ کو بلند مرتبہ دینے کے لیے ہوا تھا, اور یہ بتانے کے لیے ہوا تھا کہ اللہ کی صفت استغنا کیا ہے, اور یہ بتانے کے لیے کہ اللہ سے لڑ کے کوئی چیز نہیں لی جا سکتی, اور یہ بتانے کے لیے کہ غموں میں, ٹینشنوں میں, پریشانیوں میں اللہ کے نیک بندوں کا رویہ کیا ہوتا ہے. اور میں آپ کی جنرل نالج کے لیے ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ جس کا یہ لائف اسٹائل ہوگا نا وہ ٹینشنوں میں بھی خوش رہے گا, ویسے ہی ٹینشن ختم کر لیتے ہیں اللہ اس سے, کیونکہ وہ ہر ٹینشن کو کس کی طرف سے سمجھ رہا ہے, اللہ کی. تو جب اللہ ہمارا ہے اور وہ اپنے بندوں کا اچھا چاہتا ہے تو اس میں ٹینشن دے کے بھی ہماری کیا ہوگی, اس میں خیر ہی ہوگی. اس نے یعقوب علیہ السلام سے جو بیٹا چھینا تو یعقوب علیہ السلام کو نوازنے کے لیے چھینا. یوسف علیہ السلام کو جو بچپن میں باپ سے الگ کر دیا مصر کا بادشاہ بنانے کے لیے کیا اس نے, نہ چھنتے نہ بادشاہ بنتے. تو ہمارا کام ہے ہر برائی اپنے کھاتے میں ڈالیں, سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے, اور ہر اچھائی کس کی طرف منسوب کریں, اللہ کی طرف. دیکھو جن بھی یہ چیز جانتے ہیں, حالانکہ جن میں تو شر غالب ہوتا ہے, لیکن اس معاملے میں جن ہی ہم سے اچھے. سورہ جن میں ہے کہ 28ویں پارے میں 29ویں پارے میں ہے نا سورہ جن, اس میں اللہ تعالیٰ نے جنات کی تبلیغ کا تذکرہ کیا ہے. ہوا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے تہجد میں, مسجد جن وہاں مکہ میں موجود بھی ہے. تو جنات کا ایک وفد وہاں سے گزرا, انہوں نے جب قرآن سنا تو بڑے حیران ہوئے, یہ تو بالکل ویسا کلام ہے جیسا موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی تورات اور حضرت عیسیٰ پہ انجیل, یہ تو بالکل ویسا کلام ہے. یعنی ان کو اندازہ ہوا کہ یہ پیغمبر ہیں, وہ ہو سکتا ہے جن بھی پڑھے لکھے ہوں, یعنی اہل کتاب میں سے ہوں. تو وہ اچھا اس میں توحید کا بیان بھی تھا, تو وہ جنات جا کے اپنی قوم کو تبلیغ کرنے لگے. اچھا پھر ایک اور واقعہ یہ ہوا تھا کہ جنات جب آسمانوں پہ جاتے تو شہاب ثاقب کے ذریعے ان کا آسمانوں پہ داخلہ بند کر دیا گیا. تو یہ خبر بھی جنات میں پھیل گئی کہ پہلے ہم جاتے تھے کچھ نہیں ہوتا تھا, اب جانا روک دیا جا رہا ہے. یہ جو شہاب ثاقب ہوتے ہیں نا چنگاریاں, اس پہ سائنسدان اعتراض کرتے ہیں یہ تو ویسی رگڑ لگنے سے وہ یعنی ستاروں کی ایک ٹکڑے, سیاروں کے ٹکڑے ٹوٹتے ہیں, رگڑ دگنے سے یہ ہوتا ہے. تو یہ کوئی اسلام کے منافی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کسی جن کو مار سکتے ہیں, اس کے فرشتے کسی جن کو مار سکتے ہیں اس کے ذریعے, رگڑ بھی لگے اور وہ جل بھی جائے اور جن بھی مر جائے, تو اس میں کون سا کوئی وہ ہمیں جن تھوڑی نظر آ رہا ہے, ہمیں تو وہ شہاب ثاقب جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جب بھی شہاب ثاقب ٹوٹے تو کوئی جن ہی مر رہا ہو, اس سے اتفاقی حادثہ بھی ہو سکتا ہے. یہ تو اسلام نے یہ نہیں کہا کہ جب بھی آسمان پہ آپ کو رگڑتا ہوا ستارے کا ٹکڑا نظر آئے گا تو وہ جن ہی ہے جس کے پیچھے جا رہا ہے. وہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جنات کا تعاقب ہوتا ہے اس کے ذریعے. تو یہ نبی کے دور میں ہوا, اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جب قرآن کی آیتیں نازل ہوئی نا کہ جنات نے کہا کہ ہم جب جاتے ہیں تو شہاب ثاقب آتا ہے, تو اس پر کسی مشرک نے اعتراض نہیں کیا کہ یہ تو پہلے بھی آ رہے تھے, اب تھوڑی آ رہے ہیں, کوئی نیا واقعہ تھوڑی ہے, یہ تو پہلے بھی آ رہے ہیں. تو جنات نے یہ کہا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارا اوپر داخلہ بھی کیا ہو گیا, منع ہو گیا, تو دنیا میں کوئی بڑا واقعہ ہوا. تو واقعہ انہوں نے دیکھا کہ بھائی یہ قرآن نازل ہو رہا ہے اور یہ کوئی دنیا میں نیا مذہب آیا ہے اور یہ پیغمبر ہیں, تو انہوں نے جا کے اپنی قوم کو تبلیغ کی, جس کا سورہ جن میں تذکرہ ہے. تو تبلیغ میں انہوں نے یہ الفاظ کیے کہ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا, ہم پہلے کی طرح جب آسمانوں پہ جاتے ہیں تو ہم اس میں پہرے دیکھ رہے ہیں اور شہاب ہے, پتھر ہیں جن سے ہمارا تعاقب ہو رہا ہے. تو یہ کچھ کام ہوا ہے. آگے کیا کہتے ہیں, اِنَّا لَا نَدْرِي, ہمیں نہیں پتا, یہ جو دنیا میں عجیب سا کام ہوا ہے نا, لا ندری, ہمیں معلوم نہیں ہے, اشر ارید بمن فی الارض, کہ جو لوگ زمین میں رہتے ہیں ان کے ساتھ برائی یعنی شر کا ارادہ کیا گیا ہے, ام اراد بہم ربہم رشدا, یا اہل زمین کے جو رب ہیں اس رب نے ان کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے. آپ کا آئی کیو لیول اگر اچھا ہوتا تو مزہ آ جاتا آپ کو. ترجمے سے بات سمجھ میں آئی؟ وہ کیا کہہ رہے ہیں, ہمیں نہیں پتہ یہ جو نیا واقعہ ہوا ہے, اہل زمین کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا گیا ہے, پیسو وائس, فعل مجہول, یا اللہ نے ان کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے. بھائی یہ بھی کہہ سکتے تھے
کہ ہمیں نہیں پتا کہ اللہ نے ان کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا یا شر کا ارادہ کیا ہے. شر اور خیر دونوں کی نسبت کس کی طرف کرتے؟ اللہ کی طرف, کہ پتہ نہیں اللہ اب انسانوں سے اچھا چاہ رہا ہے یا کوئی عذاب آنے والا ہے یا کوئی کچھ اچھا ہونے والا ہے, ہمیں نہیں پتا لیکن کچھ ہونے والا ہے. نہیں آ رہی بات؟ ارے بھائی جنات کو جب یہ واقعہ ہوا نا, اوپر جانا بند ہو گیا آسمانوں پہ, تو جن آ کے آپس میں گول میز کانفرنس بلائی انہوں نے بولا کہ بھائی کچھ کام عجیب سا ہو رہا ہے, کچھ ہو رہا ہے, یا تو کوئی بہت اچھا ہوگا یا کچھ برا ہو رہا ہے. یعنی کچھ نہ کچھ تو ابھی کائنات میں نیا ہوگا, اس زمین پہ کچھ نیا ہوگا, بمن فی الارض, اہل زمین کے ساتھ کچھ نیا ہونے والا ہے. اب یہ نہیں پتا کہ اچھا اریدا جو میرے تفسیر کے لیکچر سن رہے ہیں نا اسپیچز چینل پہ, ان کو پتا ہے اریدا اکریما کی طرح ہے, پیسو وائس, ارادہ کیا گیا ہے. کس نے کیا یہ نہیں بتا رہے, کیا تو اللہ نہیں ہے. برائی کا ارادہ کیا گیا ہے زمین والوں کے ساتھ یا اللہ نے اچھائی کا ارادہ کیا ہے؟